أجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وزكاته وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. السلام علیکم ناظرین، محفل ولایت میں ہوں آپ کی ہوسٹ کے برہان نقوی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں محفل ولایت کا یہ پروگرام لے کر، جو کہ منڈے ٹو فرائیڈے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ائمہ علیہ السلام کی حدیث کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا سلسلہ قرآن مجید کے حوالے سے بھی ہوتا ہے۔ ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تھوڑی سی تفسیر سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس قرآن مبین میں جو پیغام حق دیا گیا ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور جس طرح ٹائم جو ہے ہوا کی دوش پر سوار اتنی جلدی جلدی گزر جاتا ہے، ایسے لگتا ہے ابھی منڈے اور ابھی فرائیڈے ہے اور ٹائم پیریڈ کا بالکل اندازہ بھی نہیں ہو رہا، اس ٹائم پر بہت جلدی جلدی وقت گزرتا جا رہا ہے۔ آج پھر جمعے کا دن، اور جمعے کے دن ہماری گفتگو جو لاسٹ جمعے بھی ہوئی، ہم نے وقت کے امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم، امام زمانہ رحمہ السلام کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی تھی، اور اس میں ہمارا جو ٹاپک تھا دعائے ندبہ کے حوالے سے ہم نے صرف اس کی تھوڑی بہت ٹرانسلیشن یا اس میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذکر کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں اور ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے اور خصوصیت کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ آج اگر انگلش کی تاریخ کے حساب سے دیکھا جائے 15 جنوری ہے۔ 15 جنوری میں آج شہادت ہوئی تھی شہید محسن نقوی کی، اور ان کو بھی انشاءاللہ اپنی پوری دعاؤں میں شامل کریں گے۔ ویسے تو ہماری ریگولر بیس پہ میرا خیال ہے انہوں نے کوئی ایسا اچھا عمل یقینی طور پر کیا ہوگا، اور یقینی طور پر کیا، ظاہر شاعر اہل بیت علیہ السلام ہے، انہوں نے کیا تھا کہ ہم لوگ ان کی دعا ابھی تک، یعنی میں جتنے پروگرامز میں نے شروع کیے، جب سے شروع کیے ہیں تب سے لے کر رب جہاں بندے پاک کا صدقہ، وہ جو دعا ہے وہ محسن نقوی شہید کی ہی لکھی ہوئی ہے، تو ہم لوگ پڑھتے ہیں اور ان کا ثواب بھی ظاہر ہے وہ ہمارے ساتھ ان تمام چیزوں میں شامل ہونا شروع ہوتے ہیں۔ شاعر کے حوالے سے یہی کہنا چاہوں گی، ظاہر ان کی تاریخ ہے، زندگی ہے، اس کے علاوہ کہ شاعر جب لکھتے ہیں تو اپنی جو بات ہماری، میں ہر پروگرام میں یہی کہتی ہوں خصوصیت کے ساتھ جو شاعر اہل بیت علیہ السلام ہوتے ہیں، کہ وہ ہماری فیلنگز، ہمارے وہ احساسات، ہمارے جذبات کو وہ قلم بند کر دیتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ نہیں کہہ پا رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، تو ان دو لفظوں میں یا ان دو اشعار کی صورت میں وہ کہہ پاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ان کے چند اشعار آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور پھر انشاءاللہ ہم سسٹر سائمہ کی طرف آگے بڑھیں گے اور گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام، میں ان کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ علی ولی سے مدد مانگ کر تو دیکھ کبھی، یہ کیمیا ہے سبھی مشکلوں کے حل کے لیے۔ بے شک یہ آج میری کوشش یہ ہوگی کہ کچھ اشعار بیچ میں محسن نقوی کی کتاب کے ہی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ان کی جو شاعری ہے اس سے پیش کرتی رہوں، ساتھ ساتھ ہم یہ بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور ہم لوگ وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ ویلکم کرتے ہیں سسٹر کو، سائمہ عباس صاحبہ کو۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں تشریف لے کر آئیں۔ اور جس طرح ابھی میں نے اپنے ویورز کے ساتھ بھی اتفاق ہے کہ ہماری پہلے اس کے بارے میں گفتگو نہیں ہوئی، کہ آج مجھے پتہ لگا جب میں نے اپڈیٹ دیکھی اس کی کہ محسن نقوی کی بھی شہادت کی ڈیٹ ہے، اتفاقاً آج ہے، تو پھر ہم لوگوں نے کہا کہ پروگرام میں ان کا ذکر بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں گے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں جو گفتگو تھی میری، میں نے اپنے ویورز کے ساتھ کی، آپ نے آنا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے پوتے کو زندگی صحت تندرستی دے انشاءاللہ علی کو، اور صحت و سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ، تو اس کی وجہ سے آپ نہیں آ پائی، مگر آج انشاءاللہ، اور آپ کی بیٹی کی بھی طبیعت خراب تھی، پھر ہم نے ویورز کے ساتھ معذرت بھی کی، اور مگر جتنی میری کوشش تھی میں نے ان کے ساتھ شیئر کی تمام باتیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے کوشش کی تھی کہ اس کی ٹرانسلیشن یا جو وقت کے امام کو اس میں ٹائٹلز دیے گئے ہیں اس کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج میں چاہوں گی کہ آپ اس پر تھوڑی سی اور روشنی ڈالیں، پھر انشاءاللہ اس کے مطابق اور سوالات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے، اس بابرکت ذات کے لیے کہ جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔
उस रब्बे जुल जलाल की बेशुमार नेमतों में अफजल तरीन नेमत है ये मोहम्मद व आले मोहम्मद, कि अगर आज दुनिया बाकी है और हम इस फिजा में सांस ले रहे हैं तो यकीनन हमारे इमाम ज़माना की वजह से, कि जो असरे गैबत में है। और आज का दिन जुम्मतुल मुबारक का दिन, जिसे तमाम दिनों का सरदार कहा गया है, आज हमारे ज़माने के ये दिन इमाम ज़माना से मंसूब है। तो आज हम एक ऐसी अजीम हस्ती का तस्करा कर रहे हैं कि जो खुद अपने ज़हूर के लिए बेकरार हैं कि कब इज़्ने ज़हूर मिलेगा और वो कब दोस्ताने खुदा को आकर आसाइशें और सुकून मुहैया करेंगे, असरे गैबत के फितनों से निजात दिलाने के लिए आएंगे। और ये इंतजार एक ऐसा इंतजार है कि जो रात की तारीकियों में भी आपकी नींद को मुहाल कर देता है। अल्लाह अकबर। ये इंतजार जो ज़माने के इमाम कर रहे हैं फ़कत हमारी मोहब्बत में हमारे लिए, कि आकर हमें ज़माने के फितनों से निजात दिलाएं, आसाइशें और सुकून मुहैया करें। अगर इमाम को ये ख्याल आता है तो इमाम की रात की नींद को मुहाल कर देता है। और फ़कत यही नहीं, अश्क सोजा इमाम के रुखसार पर जारी हो जाते हैं और आपकी आह, आपकी फरियाद, आपकी नुतबा दुआ का सबब बन जाती है। इमाम हमारे लिए इतने ज्यादा गमगीन है, क्या हम ये सोचते हैं कि ये नया साल शुरू हो गया, एक और साल बीत गया उम्रे रवा का, एक और साल बीत गया उम्रे रवा का, कुछ देर हिसाब आओ करें सूदो ज़या का, सब मिल के दुआ मांगो नए साल में हमको, सब मिल के दुआ मांगो नए साल में हमको, दीदार करा दे खुदा हादी समा का। हम सब अगर वक्त के इमाम को पुकारते भी हैं तो अपनी हाजतों के लिए पुकारते हैं, अपनी परेशानियों से निजात के लिए पुकारते हैं। क्या हम और आप वक्त के इमाम से सच्ची मोहब्बत करते हैं? अगर हम करते हैं, जब परेशान होते हैं, कोई बलाओं में घिर जाते हैं, कोई मुसीबत आती है, तो हम और आप क्या कहते हैं? इमाम ज़माना ज़हूर फरमा दीजिए। यानी इमाम याद आते हैं तो अपनी परेशानी के वक्त। क्या वैसे हम और आप इमाम से मोहब्बत करते हैं? अगर हम और आप मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं इमाम का ज़हूर हो जाए, तो फिर मैं भी और आप भी, हम सब के लिए ये सवाल है, अगर करते हैं तो आज तक हमने अपने ज़माने के इमाम के लिए किया क्या? कि देखिए, दुआए नुतबा, जिसे हमारा ये इरादा था कि हम इसे जो है लास्ट फ्राइडे को बयान करेंगे, लेकिन ना हो सका और हमारी ख्वाहर ने आपके सामने इसका थोड़ा तर्जुमा पेश किया था कि दुआए नुतबा के हवाले से, कि अगर आप देखें कि इसमें, कि अगर हम 3 हिस्से कर लें नुतबा के, पहला हिस्सा जो है खुदा की तौहीद के बारे में बयान हुआ है, परवरदिगार आलम की तारीफ है, और उसके बाद जो है फजाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद है। और फिर जो तीसरा और आखिरी हिस्सा है दुआए नुतबा का, वो इमाम ज़माना को हम पुकार रहे हैं गिड़गिड़ा कर, जमाने के इमाम को। और ये जो दुआए नुतबा के कलमात हैं, ये अहले बैते अतहार की जबान से सादिर हुए हैं। इनके जरिए से अगर हम गुफ्तगू करेंगे, इजहारे अकीदत पेश करेंगे, मोहब्बत करेंगे, आहो फरियाद करेंगे, ये बेहतरीन दुआ है। और देखिए, इसे रोज पढ़ सकते हैं, पढ़नी भी चाहिए, लेकिन ये इसका टाइम क्या है? इसका टाइम है सूरज निकलने के बाद उससे 2-3 घंटे तक इस दुआ के पढ़ने का वक्त है कि आप इसे पढ़ सकते हैं। और 4 मौके के ऊपर इस दुआ को मुस्तहिब करार दिया है इसका पढ़ना। आप सब जानते हैं, ईद उल फित्र है, ईद उल अज़हा है, शब कद्र है और शब बारात है।
15 شعبان بھی ہے اور اسے آپ روز بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا چاہے اس دعا کو پڑھیں. کہ آپ یہ دیکھیے کہ ابھی اس کے بارے میں تھوڑی سی اور ہم گفتگو کریں گے اس کے حوالے سے کہ اس دعا کو پڑھتے ہوئے ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے اور ہم کس طرح سے اپنے زمانے کے امام کو پکار رہے ہوں. کہ دیکھیں اس دعا کو جب پڑھیں تو بالکل خضوع و خشوع کے ساتھ، کہ بس یہ دیکھیں کہ جن کی وجود کی برکت سے آج صاحبان ایمان کا وجود باقی ہے. یہ تصور پیدا کیجئے اپنے اندر، زمین اور آسمان انہی کی وجہ سے قائم ہے، اور دنوں میں راتوں میں ہماری یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم دعائے ندبہ جو ہے ہمارے امام سے جب بھی خیال آئے، دن ہو یا رات ہو، دعائے ندبہ جو ہے یہ امام زمانہ سے ہماری ملاقات کا ایک ذریعہ ہے. ندبہ کے معنی کیا ہیں؟ رونا، گڑ گڑانا، فریاد کرنا، آہو بکا کرنا، یعنی کسی کے سامنے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی آہو فریادوں کو گڑ گڑا کر ندبہ کا معنی ہے کہ بیان کر رہے ہوں. تو جس وقت یہ پڑھی جائے تو تصور یہ کیا جائے ہمارا زمانے کا امام جو کہ ہمارے روحانی باپ ہیں، ہمارے سامنے ہیں، ہم ان سے فریاد کر رہے ہیں، ہم ان سے اپنی مصیبتیں بیان کر رہے ہیں. اس طرح سے اگر ہم پڑھیں تو دیکھیے گا بھی آگے چل کر اور آئے گا کہ کس طرح سے اس دعا کو پڑھا جاتا ہے. امام علیہ السلام سے رابطہ ہمارا قائم ہو سکتا ہے اگر ہم اس طرح سے امام کو پکاریں گے. اور اسی حوالے سے آج میں نے سوچا ہے کہ ایک دعا بھی پریشانی کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے بیان کروں گی. انشاءاللہ آگے چل کر ہم اس کا بھی تذکرہ کریں گے. بے شک. اور امام سے ملاقات کے لیے بہت بہترین آپ نے ظاہر ہے بہت ساری ایسی دعائیں بھی ہم لوگ کو ملتی ہیں، اعمال ملتے ہیں، کتابوں میں تفصیلات ملتی ہیں کہ کس طرح سے امام سے توسل کیا جاتا ہے، کون سی دعا کہاں پڑھی جاتی ہے. بہت ساری ایسی روایات میں نظر آتا ہے کہ لوگ سورہ جمکران میں بہت زیادہ جاتے ہیں، وہاں پر حج کے موقع پر امام کی کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی موجود ہوتے ہیں. ابھی صبح بھی میں اس حوالے سے پڑھ رہی تھی امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے کتاب جو بحر الانوار کی 12ویں جلد بن گئی ہے اس میں بتایا گیا تھا. اس میں بہت ہی خوبصورت واقعہ تھا، واقعات تو بہت زیادہ اس میں ڈیٹیل میں بھی اس میں موجود ہیں. احمد اردبیلی کی ملاقات کے حوالے سے تھا کہ امام سے جو ملاقات کے مشتاق تھے اور وہ وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اب مسجد کوفہ میں جا کر اب ان کی پورے جو کہہ سکتے ہیں آپ جو سٹوری پڑھی ہے جو ان کے پورا قصہ پڑھا ہے اس کا صرف اور صرف مفہوم آپ کو بتا دیتی ہوں کہ احمد اردبیلی اور وہ اپنے دور کے یعنی وہ کہا جائے مجتہدین متقین پرہیزگار لوگوں میں ان کا نام شمار ہوتا ہے. وہ بتاتے ہیں حرم امام حسین کیونکہ نجف ادھر نجف میں رہتے ہیں اور کربلا میں یعنی نجف میں رہتے ہیں، امام علی علیہ السلام کے روزے پر جاتے ہیں تو ان کا ایک شاگرد بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے. تو وہ رات کے ٹائم جاتے ہیں اور وہاں پر اس دور کے حوالے سے کہ اس زہری کا دروازہ بند ہوتا ہے اور وہاں پر کفل اس کو یہاں تالا جو بھی اس کو کہا جائے کہ وہ اسی طرح سے لاک ہوتا ہے اور وہ جاتے ہیں خود بخود وہاں کا قفل کھلتا ہے اور وہ اندر داخل ہوتے ہیں. وہ کچھ گفتگو کرتے ہیں اور جو کہ وہ جو ان کا شاگرد وہاں پر موجود ہوتا ہے وہ نہیں سن پا رہا ہوتا ہے مگر وہ کچھ دیر کلام کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ وہاں سے واپس نکل آتے ہیں. واپس اسی طرح جیسے ہی باہر نکلتے ہیں اس کے بعد اس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور سیدھا مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. ابھی وہ کہتے ہیں کہ مسجد کوفہ میں جاتے ہیں، وہاں پر اپنا جو مقام ہے وہاں پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور جا کر وہاں پر دعا مانگتے ہیں. پھر تھوڑی سی کچھ گفتگو کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر وہاں سے واپس آ رہے ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں خود کو روک نہیں پایا اور ایسا ہوا کہ میں ظاہر ہو گیا. یعنی ان کی کوئی بات اس طرح تھی کہ وہ وہاں پر ظاہر ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کا آخر راز کیا ہے اور یہ قفل اس کا آپ کے لیے دروازہ کس طرح سے خود بخود کھلا. انہوں نے اس سے وعدہ لیا کہ اگر تم ایک شرط پر میں تمہیں یہ تمام باتیں بتاؤں گا کہ اگر تم نے یہ میری جو بات جو میں تم سے گفتگو کروں گا اس کو ابھی شیئر نہیں کرو گے، میرے مرنے کے بعد شیئر کرو گے. تو وہ کہتا ہے وہ اسٹوڈنٹ جو سا ہوتا ہے وہ وعدہ کرتا ہے. پھر اس کو بتاتے ہیں احمد اردبیلی بتاتے ہیں ان کو کہ پہلے جب میں گیا میرے کچھ مسئلے مسائل تھے جس کی وجہ سے میں پریشان تھا اور اس مسائل کا حل چاہ رہا تھا امام سے. پھر میں جب زری کی طرف گیا
اور اس کے بعد وہ خود بخود دروازہ کھلا. میں نے زری سے جب وہاں پر جا کر اپنی حاجت کو طلب کیا تو زری میں سے آواز آئی کہ تمہارے وقت کا امام مسجد کوفہ میں موجود ہے, جا کر اس سے اپنے مسائل کو پوچھو. پھر وہاں سے اس لیے میں نکلا اور وہ دروازہ بند ہوا اور میں واپس آیا. مسجد کوفہ میں ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام موجود تھے, اللہم صلی علی محمد و علی محمد موجود تھے. اور پھر میں نے ان سے اپنے مسائل کو دریافت کیا اور میں اپنی تسلی بخش کہہ سکتے ہیں سوالوں کے جواب لے کر واپس آ رہا تھا کہ تم سے ملاقات ہوئی اور یہ واقعہ ہے. یعنی وہ اپنا ایک پورا عمل بتا رہے کہ کس طرح سے ان عرفا کو, ان عرفان رکھنے والوں لوگوں کو ان کی منزلت کس قدر بلند ہوتی ہے کہ وقت امام سے ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے, کچھ ایسے مسائل ہوں تو وہ لوگ بھی یہ حاصل کرتے ہیں. تو اس سے بہت زیادہ ایک اور بھی بڑے اس سے کنیکٹڈ واقعات ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی کہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام, ہم ان کو کہیں بھی اس طرح کی غیبت نہ سمجھیں, مگر جب بھی آپ مشکل میں ہوں اور مشکل سے آپ نکل جائیں تو وہاں پر 100% یقین ہوتا ہے کہ وقت امام نے آپ کی مدد کی ہے. تو یہ ہمارا اعتقاد, یہ ہمارا عقیدہ, ہمیں ہر وقت یہ خیال ہونا چاہیے کیونکہ آخری دور کی نشانیوں میں جو چیز خطرناک بات ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ انسان اللہ نہ کرے بعض لوگ ایسا محسوس کہ بس امام نہیں آئیں گے, ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے اور یہ وہ معاذ اللہ نہ کرے کہ کوئی یہ لوگ بھی کہنا شروع کر دیں گے. تو ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنا ہے. یہ دعا ان کے لیے ایک وسیلہ بنی, ابھی جس طرح آپ سسٹر سائمہ عباس بھی بات کر رہی ہیں کہ یہ خود بخود توسل بن جاتی ہیں جب ہم ان سے رابطے میں رہتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ ہم درد دل ان سے بیان کر رہے ہیں. ہم لوگ یہ وہی سٹوری ہوئی یا پوری کہانی جو دہرائی گئی, پوری تاریخ دہرا دی اور ہم نے دعائے ندبہ میں امام سے اپنے حالات حاضرہ کو ڈسکس کر لیا. ہم نے ابھی پچھلے پروگرامز میں آپ کے سامنے بیان کیا ہوگا, ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو, کہ جو پچھلے اماموں کے واقعات تھے کہ ان کے پاس جب لوگ آتے تھے اور امام یہی فرماتے تھے کہ وہ کہتے تھے آ کر کے 8ویں امام کے پاس آئے, 6ٹھے امام کے, مولا ہم تو آپ کے پاس پہلی بار آئے ہیں. تو مولا کا یہی جواب ہوتا تھا کہ تم میری دعاؤں میں ہر وقت شامل ہو, ہر وقت ہم تمہاری فکر کرتے ہیں, ہر وقت تم پر نظر رکھتے ہیں اور ہر وقت تمہارا خیال رکھتے ہیں. یعنی ہم اس بات کو مانے یا نہ مانے کہ نعوذ باللہ اگر یہ لوگ کہہ دیں کہ کون امام زمانہ کب آئیں گے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ امام آئیں گے, وہ ہمارے روحانی باپ ہیں کہ ایک دم سے اگر ہمیں بڑی سے بڑی بلا سے امام بچا لیتے ہیں, پروردگار بچا لیتا ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں, لگتی نہیں, اس زمانے کے امام نے ہماری مدد کی. یہ زمین کے وارث, یہ دنیا قائم ہے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی آخری حجت ابھی پردہ غیبت میں ہے. تو جس طرح ندبہ کے دعائیں ندبہ کے اوپر ہماری گفتگو ہو رہی ہے, تو ندبہ کے معنی جس طرح میں نے بتایا کہ گڑ گڑانا, آہو فریاد کرنا, رونا, تو اسی طرح سے پہلے حصے کے اندر میں نے کہا کہ ہم نے اللہ سے گفتگو کی. اللہ سے گفتگو کا آغاز ہے, یعنی ہم خدا سے گفتگو کر رہے ہیں. ندبہ کو سمجھیے کہ ہم خدا سے گفتگو کر رہے ہیں, اور پھر امیر المومنین کے فضائل بیان ہو رہے ہیں, اور پھر جب اس کا تیسرا اور آخری حصہ آتا ہے تو اس کے اندر ہم امام زمانہ سے فریاد کر رہے ہیں, امام زمانہ کو ہم پکار رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہم عیدوں کے اوپر اسے مستحب قرار دیا گیا کہ ان بڑی عیدوں کے اوپر اسے پڑھا جائے, تو جبکہ ہر مومن عید منانے میں مشغول ہے, ہر مسلمان عید منا رہا ہے, لیکن مومن کی یہ حالت ہے کہ وہ گھر کے اندر بیٹھا رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے اور اپنے زمانے کے امام کو پکار رہا ہے کہ کس طرح سے, کہ جیسے کوئی بچہ, اس طرح سے رونا گڑ گڑانا ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا ہو اور تڑپ رہا ہو, رو رہا ہو تڑپ تڑپ کے کہ کہاں ہے میری ماں, کہاں ہے میری ماں, کہ اسے قرار, اس کے لیے کوئی خوشی نہ رہے کہ کہاں ہے میری ماں. اس طرح سے تڑپ کر امام کو پکار رہے ہوں, کیونکہ دعائے ندبہ کو مستحب قرار دیا جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس طرح سے آپ کو جب آپ یہ پڑھنا شروع کریں گی تو آپ کی محبت شدید سے شدید تر ہوتی چلی جائے گی, اور بالکل ہر گوشے میں جو بھی شخص اسے پڑھ رہا ہوگا, ہر گوشے میں اپنے زمانے کے امام کو تلاش کرے گا, اسی طرح سے جس طرح سے کوئی عاشق اپنے معشوق کو تلاش کرتا ہے, اپنے زمانے کے امام کو اس طرح تلاش کرے گا, ہر جگہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا, آئین الحسن آئین الحسین, اس طرح کہہ کر آپ دیکھیے اس کے این بقیت اللہ کی صدا لگا رہا ہوگا. اور جب ایسا کسی کونے میں اچانک دیکھے گا اپنے محبوب کو دیکھ کر خطاب کرتا ہے,
تو اس دعا میں آپ دیکھیں جب امام زمانہ کا تیسرا اور آخری حصہ جس طرح میں نے بیان کیا کہ جب این الحسن این الحسین جب آتا ہے تو اس کے بعد یہ جملہ آتا ہے بے ابی انت و امی و نفسی ولک الوقا والعما، یعنی تجھ پر میرے ماں باپ قربان اور میری جان قربان آپ کی محافظ اور نگہداری میں، اللہ اکبر۔ اور جب ان الفاظ پر پہنچے تو اس کو چاہیے کہ ایسی توجہ پیدا کرے، جب اس جملے پر آ جائے تو علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی ایسی توجہ پیدا کرے کہ اپنے اندر حقیقی احساسات کو پیدا کرے کہ اس کے کلمات ضائع نہ جائیں بلکہ حضرت کے ساتھ مثل ملاقات ہونی چاہیے، یعنی اس کے اندر یہ حقیقی کیفیت ہو جائے کہ جب وہ ان جملوں کو پڑھے کہ جیسے اس کی ملاقات زمانے کے امام سے ہو گئی، امام اس کے سامنے ہیں، اور ان الفاظ کے ختم ہونے تک اپنی ذات کو حقیقتاً اللہ کی بارگاہ میں سمجھے عشق و محبت کے ساتھ، یعنی جب ان دعا کے پورے کلمات ختم ہونے تک جو ہے وہ یہ تصور کرے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں ہے، بے نفسی انت، یعنی میری جان آپ پر قربان ہو، اور دعا کے آخر میں جب بندہ کہتا ہے، مومن کہتا ہے اللہم انت کشاف الکرب والبلوا، کہ چاہیے کہ اس کا مقصد ہمیشہ کے لیے، یعنی اب اس کا مقصد ہمیشہ کے لیے جو ہے زمانے کے امام کی ملاقات ہو، حضرت کے وجود بے مقدس کا ظہور ہو۔ مرحوم ملا آقا جان کے بارے میں جب یہ ملتا ہے روایت تاریخ کے اندر روایات میں کہ جب یہ دعا ندبہ پڑھتے تھے تو ابتدا میں گریا کرتے تھے، اور اس وقت جب وہ یہ جملے پہ پہنچتے تھے بے ابی انت و امی و نفسی کلمات پر پہنچتے تھے تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا اور ان کی حلق سے آواز اسی طرح نکل رہی ہوتی تھی، لیکن ان کے چہرے کا رنگ یوں اڑتا تھا کہ جس طرح سے ان کے سامنے حضرت کو انہوں نے پا لیا، امام کو انہوں نے پا لیا، حضرت بقیت اللہ کے جمال کی زیارت انہیں نصیب ہو گئی۔ اور اسی طرح روایت میں ملتا ہے کہ مرحوم شیخ محمد علی عراقی عظیم کا یہ جملہ ہے کہ مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملا جس نے صحیح طریقے سے دعائے ندبہ کو پڑھی ہو اور اس جگہ پر امام تشریف نہ لائے ہوں، گھر میں ایک آدمی پڑھ رہا ہو یا یہ دعا اجتماعی پڑھی جا رہی ہو، امام زمانہ کا آنا لازمی ہے۔ سوچئے، حاضری یقینی ہے۔ مشہد کا ایک شخص آدمی آج سے 50 سال پہلے دعائے ندبہ کو اس نے شروع کی، اس کے گھر میں لوگوں نے آتے جاتے امام زمانہ کو دیکھا، اس نے جب شروع کی اور وہ پڑھتا رہا تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امام کا آنا جانا اس کے گھر میں ہو گیا، اور پھر لوگوں کو ہوش آیا، بیدار ہوئے لوگ، اور اس شہر کے لوگوں نے دعائے ندبہ کو کثرت سے پڑھنا شروع کیا گیا۔ جب پوچھا گیا کیسے تو امام نے کہا کہ دعائے ندبہ تعلیم کی تھی کہ دعائے ندبہ ہماری یاد ہے، دعائے ندبہ ہمارا سلام ہے، ندبہ ہماری زیارت ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچئے، امام کہہ رہے ہیں کہ دعائے ندبہ ہماری یاد ہے، ہماری زیارت ہے، ہماری ملاقات ہے۔ سوچئے، امام کی ملاقات ہے، امام کی زیارت ہے۔ دیکھیں، جس طرح سے امام حسین کو ہم پکارتے ہیں تو ہم زیارت وارثہ پڑھ کر پکارتے ہیں، لیکن جب امام زمانہ کو آج جمعے کا دن ہے، جب بھی امام کو پکارنا ہے تو دعائے ندبہ پڑھ کر پکارا جائے، اور کیسی گریہ ازاری کی جائے، کس طرح سے کہ جب ابتدا کے اندر میں نے یہ بیان کیا کہ خدا سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آخری جملے تک علماء بیان کرتے ہیں کہ خود کو محسوس کیجئے کہ آپ خدا کی بارگاہ میں ہیں، اور جب بے ابی انت و امی و نفسی پہ پہنچے تو یہ تصور کیجئے، حقیقی تصور، کہ دیکھیں بالکل جب بھی آپ کوئی دعا کو پڑھیں تو اس طرح سے خضوع و خشوع اپنے اندر پیدا کریں جس طرح ہتھوڑی سے کسی کیل کو ٹھوکا جاتا ہے، جتنا آپ اس کو مارتی چلی جائیں گی وہ اندر اتنی آپ کے اندر، آپ قلب میں خضوع و خشوع آپ کے اندر آتا چلا جائے گا۔ اس طرح سے حقیقی تصور امام کے لیے آپ پیدا کریں۔ جب بھی یہ دعائیں ندبہ پڑھی جاتی ہے، علماء بیان کرتے ہیں، امام ضرور تشریف لاتے ہیں۔
دعائے ندبہ منتظرین امام زمانہ علیہ السلام کی دعا ہے. ہمارے چھٹے امام امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرماتے ہیں جو شخص اس حالت میں مرے کہ وہ ہمارے قائم کے انتظار میں ہو تو اس کا مرتبہ اس شخص کے مساوی ہے کہ جو امام زمانہ کے خیمے میں ان کے ساتھ. اللہ اکبر. جو اس حالت میں مرا کہ امام کا منتظر تھا اس کا مرتبہ چھٹے امام فرما رہے ہیں ایسا ہے کہ امام زمانہ کے خیمے کے ساتھ. اس کے بعد چھٹے امام خاموش ہو گئے کچھ دیر کے لیے اور پھر امام نے فرمایا نہیں بلکہ امام زمانہ کے ساتھ تلوار اٹھائے ہوئے ہے. اللہ اکبر. اور پھر رکے امام اور پھر چھٹے امام نے فرمایا کہ بلکہ ایسا ہے کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ جنگ میں شہید ہوا ہو. یہ کس لیے؟ یہ امام جو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں مرتبے اس شخص کے کہ جو امام زمانہ کا منتظر ہو. کیسا سچا منتظر امام کا انتظار کر رہا ہو اس کا مرتبہ چھٹے امام پہلے کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ وہ امام کی نصرت میں ہو امام کے ساتھ تلوار اٹھائی ہو. لیکن آخر میں چھٹے امام فرماتے ہیں ایسا ہے کہ وہ رسول اسلام کے ساتھ جنگ میں شہید ہوا ہو. اللہ اکبر. کتنا عظیم مرتبہ کتنا عظیم اجر پروردگار عالم انتظار منتظرین امام زمانہ کو عطا کر رہا ہے. بے شک بے شک. اور بہت زیادہ گہرائی اس دعا کو واقعتاً آپ جتنی دفعہ پڑھتے جا رہے ہیں میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں اور پڑھ کے میں نے جس طرح پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ بھی اس میں نوٹس بنا کر رکھیں اس کو ہائی لائٹ کریں جس طرح سے بھی آپ لوگ پڑھنا چاہیں. اس کے یہ جملے کہ ایک طریقے سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ سب سے پہلے اس دعا میں جو ذکر ہوا وہ دعا میں ذکر یہی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جس طرح بھائی ہماری سسٹر نے بیان کیا. اس کے بعد درود و محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر. اس کے بعد ذکر کی بلندیوں کے حوالے سے. اس کے بعد وحی کا نازل ہونا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر. اور اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ان کی جو مناسبتیں ہیں اس کے حوالے سے کہ مولا علی کا گوشت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گوشت یہ تمام چیزوں کا. اس کے بعد ڈسکرپشن آنا. اس کے بعد جنگوں کا ذکر ہونا. اس کے بعد تمہارے شیعہ جنت میں چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ ہوں گے. شیعوں کی جو تعریف ہے جو ان کا مقام ہے اس کے بارے میں بھی ذکر آیا ہے. اسی دعائے ندبہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت ان کا مقام ان کا مرتبہ کہ جو انہوں نے حق کے لیے اپنی قربانیاں دی وہ ہمیں سمجھائی گئی ہے اس دعا میں. اور اس کے بعد جو ہم لوگوں نے سسٹر نے آپ کے ساتھ تیسرا حصہ شیئر کیا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام پر ہمارے ماں باپ قربان ہماری جانیں فدا. اس کے بعد تھوڑی دیر توقف کر کے ہم لوگوں نے جب غور و فکر کیا اور ایک ایک جملے کو غور و فکر سے انشاءاللہ پڑھیں گے. میں نے کہا جتنی دفعہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی دفعہ محظوظ ہوں گے اور اس کی قلبی کیفیت جو ہے وہ ہماری ہر دفعہ ڈیفرنٹ ہوتی چلی جائے گی. اس میں کس کس ناموں سے بلایا گیا ہے امام زمانہ علیہ السلام کو؟ اے خدا کے مقرب سرداروں کے فرزند, اے پاک اصل بزرگواروں کے فرزند, اے ہدایت یافتہ رہبروں کے فرزند, اے برگزیدہ اور خوش اتوار بزرگوں کے فرزند, اے پاک نہاد اور سرداروں کے فرزند, اے پاک بازوں پاک شدگانوں کے فرزند, اے پاک نصر و سادات کے فرزند, اے وسیع و قلب عزتداروں کے فرزند, اے روشن خاندانوں کے فرزند, اے روشن چراغوں کے فرزند, اے روشن سیاروں کے فرزند, اے چمکنے والے ستاروں کے فرزند, اے روشن راہوں کے فرزند, اے بلند مرتبے والوں کے فرزند, اے حاملین علوم کے فرزند, اے واضح روشوں کے فرزند, اے مذکور علامتوں کے فرزند, اے موجز نماؤں کے فرزند, اے ظاہر دلائل کے فرزند, اے سیدھے راستے والوں کے فرزند, اے عظیم جز کے فرزند, اے اس فرزند جو خدا کے ہاں ام الکتاب میں اعلیٰ و حکیم ہے. یہ امام کے. اور اے واضح اور روشن آیات کے فرزند, اے ظاہر دلائل کے فرزند, اے واضح روشن تر دلائل کے فرزند. امام علیہ السلام کو ان ڈفرینٹ القابات سے وہاں پر پکارا جا رہا ہے. اے کاملان حجتوں کے فرزند, اے بہترین نعمتوں کے فرزند, اے
تاہا اور محکم آیتوں کے فرزند، اے یاسین و زاریات کے فرزند، اے طور و عادیات کے فرزند، اے اس ہستی کے فرزند جو نزدیک ہوتے ہوئے جب مل گئی تو دو کمانوں کا کمان کا جو فاصلہ رہ گیا ان کے فرزند، اے کاش کہ میں جانتا کہ میں اس دوری نے کہاں اور کہاں جا کر ٹھہرایا ہے۔ اس کی شدت کو محسوس کریں، اس کیفیت کو ہم لوگ محسوس کریں کہ اب ہمارے وقت کے امام کہاں پر ہیں، اپنے اوپر گریہ زاری کریں، اپنے اندر یہ 1 منٹ کے لیے وہ کیفیت دیکھ کے آئیں کہ میں پوری دنیا کو دیکھ سکتا ہوں امام، مگر میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا ہوں، میں آپ سے روبرو بات نہیں کر سکتی ہوں۔ تو یہ تمام کیفیتیں اس دعا کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں، جس طرح ہم لوگ زیارت عاشورہ پڑھیں، انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دعائے ندبہ کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کیفیت کو اپنے اندر سما سکیں، ڈھال سکیں۔ ابھی جب میں بات کر رہی تھی اور میں نے احمد اردبیلی کی بات کی، کیونکہ ان کا بہت بڑا مقام تھا، عرفان کی منزلیں وہ طے کر کے وہاں اس مقام تک پہنچے تھے۔ میں اس میں ایک اور واقعہ جو ان سا تھا، ہم لوگ زندہ تاریخ میں سے وہ پڑھ رہی تھی اور وہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اس میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ جو اسی حوالے سے کہ وہ کوئی عالم دین نہیں ہے، وہ کوئی بہت بڑا جس کا نام ہو یا وہ اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے، اس میں ایک عام مالشیے کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ حمام میں لوگوں کی مالش کرتا ہے، کسی کے پاؤں دباتا ہے، یہ کوئی بھی اس کا آپ لوگ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ وہ اس طرح کا ایک شخص ہے، مگر وہ اپنی زندگی میں ایک عمل کرتا ہے۔ یہاں پر ہمارے لیے ایک بہت اچھا میسج بھی ہے تاکہ ہم اپنے والدین کا عزت احترام بھی کر سکیں اور سمجھ سکیں کہ ہماری ضروریات کس معنی میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ پورا جون سا ہے پورا ٹائم وہ مالش کرتا ہے، بعد میں جب وہ اپنے گھر جاتا ہے تو اس کا باپ بزرگ ہے، وہ اپنے کام خود سے نہیں کر سکتا ہے، ایون اس کا ریسٹ روم پرابلم بھی اس میں لکھا ہے کہ وہ بھی وہ خود اس کی ہیلپ کرتا ہے، یہ تمام چیزیں وہ کرتا ہے، مگر وہ ایک دن ناگا کرتا ہے، وہ بدھ کے دن اس کی ایک پوری عادت بن چکی ہے اور بتایا گیا کہ وہ مسجد سہلا میں جاتا ہے، مسجد سہلا میں جاتا ہے اور پوری رات وہاں عبادت کرتا ہے اور اپنے وقت کے امام سے توسل کرتا ہے اور دعاؤں میں ان کو بلاتا ہے۔ کہتے ہیں وہ آپ لوگ کہہ سکتے 39 ڈیز تک مسلسل جاتا رہا، یعنی وہ بدھ جو سی تھی اس میں وہ جاتا رہا۔ 40th جب 40ویں شب آتی ہے اس بدھ کی تو وہ جانے لگتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ لیٹ ہو جاتا ہے، راستہ بھولتا ہے یا جس طرح بھی اس کا راستہ طویل ہوتا ہے، ایک شخص آتا ہے اس کے پاس، وہ گھوڑے پر سوار آتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ اپنی جیب میں کچھ ہے تو وہ نکال کے دو۔ وہ شخص کہتا ہے نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید یہ مجھ سے مال لوٹنے ہیں یا میرا لباس جو بھی اس ٹائم پر حالات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے۔ کہتے ہیں نہیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالو۔ کہتے تھوڑا سا ان کا لہجہ اس طرح ہوا، سخت ہوا، کیسے اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کی ہاتھ میں کشمش تھی، تو وہ جو دینا بھول گیا تھا اپنے گھر پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ بہتر تھا کہ تم یہ کشمش ان کو دے کر آتے۔ تو یہ سوچ سن کر وہ جب اپنے ہوش آواس میں واپس آتا ہے اور قائم یعنی ہوتا ہے اور وہ اپنے گھر جاتا ہے اور واپس اپنے باپ کو وہ دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ امام نہیں چاہتے کہ میں اپنے والد کو اس حالت میں چھوڑ کے وہاں ان کی عبادت یا ان کی ملاقات ہو، جہاں پر بھی ہم لوگ ہوں گے وہ ہم سے آ کر ملاقات کرتے ہیں، ہمارا بس وہ سلسلہ ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی ہمارے لیے میسج ہے کہ ہم لوگ جو کام سر انجام دے رہے ہیں ہماری نیتیں کیا ہیں، ہم کس فکر میں کس سینس میں جا کے اس کام کو کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہر چیز کی اہمیت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ امام سے رابطہ بھی رکھنا ہے ہمیں، اپنے والدین کے جو حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرنا ہے، اپنی فیملیز کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے۔ ہم یہ تمام دعائیں یا ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ نہیں کہتے کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور ہم لوگ صرف ان چیزوں میں لگ جائیں، ہمیں ہر چیز کے لیے ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ چلنا ہے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہمارا سلسلہ جو ہے سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سسٹر سائمہ آباد سے پوچھتے ہیں کہ اگر سوال ریڈی ہے تو انشاءاللہ آپ ہمارے ویورز کے ساتھ ان سوالات کو بھی پوچھ لیں۔ جی انشاءاللہ سوال ایک ایک کر کے ہی پوچھتے ہیں۔ جی سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے والے کو حضرت علی نے کیا کہا ہے؟ نیک لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے والوں کو حضرت علی نے کیا کہا ہے؟ کبھی ہماری خواہر بڑی اچھی بات کر رہی تھیں دعائے ندبہ کے حوالے سے بھی، زمانے کے امام کے بارے میں بھی جو ہماری گفتگو چل رہی ہے، تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم سب اپنے زمانے کے امام کو پکارتے ہیں اور ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں امام ہم آپ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ پچھلے پروگرامز میں کتنی مرتبہ ہم نے جب بھی امام زمانہ کی گفتگو کری تو آپ کے سامنے بیان کیا کہ جس طرح آیت اللہ ابراہیمی کا بھی کہ کہا کہ مولا آپ آتے نہیں، مولا نے کہا دیکھو جو بھی پکارتا ہے وہ مجھے اپنی حاجتوں کے لیے پکارتا ہے۔
تو میں نے جس طرح بیان کیا کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر ہم نے اپنے زمانے کے امام کے لیے کیا کام کیا، کیا عمل انجام دے رہے ہیں ہم. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں دیکھنی ہے کہ جیسے روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ علی ابن مہزیار جنہوں نے 40 حج کیے تھے، اور کیوں کیے تھے؟ فقط اس لیے کہ انہیں یہ پتا تھا، یہ خبر ملی تھی کہ زمانے کے امام کی زیارت نصیب ہو جائے گی. تو امام کی زیارت کے لیے انہوں نے 40 حج کیے. جب 40واں حج وہ کر رہے تھے تو ایک مرتبہ امام کی طرف سے قاصد آیا، نائب آیا، اور آ کر وہ حالت طواف میں تھے، اور آ کر علی ابن مہزیار سے کہا کہ آپ کو امام نے بلایا ہے. سوچئے وہ حج کون سے والے کر رہے ہیں؟ علی ابن مہزیار آج کے حج نہیں، جو بڑی آرام طلبی سے ہوتے ہیں، اس زمانے کے حج جو پیدل چل کر کیے جاتے تھے یا گھوڑے پر سوار ہو کر، اونٹ پر سوار ہو کر جایا جاتا تھا، اس زمانے کے حج ہے وہ تکلیف دہ حج. آج تو بہت آسائشیں ہیں حج کے دوران، اس زمانے کا حج ہے. اور جب 40واں حج ہوا اور امام کے نائب نے آ کر، امام کے قاصد نے آ کر یہ پیغام دیا کہ آپ کو امام نے بلایا ہے، وہ طواف میں خانہ کعبہ کے مشغول تھے. ایک مرتبہ جلدی سے وہ امام کی ملاقات کے لیے، امام سے ملاقات کے لیے چلے. جب وہ وہاں پہنچے تو ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے اور گھوڑے کو باندھنے کی فکر میں لگ گئے کہ اس درخت سے باندھوں، اس جگہ سے باندھوں. کہا کہ دیر ہو رہی ہے، غلام نے جلدی کیجئے. کہا میں اپنے گھوڑے کو تو باندھ دوں کہ جب اگر یہ نہ رہا تو میں کیسے واپس جاؤں گا. سوچئے ذرا، امام سے ملنے گئے ہیں، اور جب امام کے پاس پہنچے تو امام نے پوچھا ہوگا یقیناً کہ کیوں اتنی دیر کر دی، کیا ہوا. مطلب تھوڑی دیر کے لیے سوچے امام کے پاس جا رہے ہیں تو اپنی دنیاوی چیزوں کی اتنی فکر ہے کہ اس کے بعد یہ نہیں سوچ رہے کہ امام ہی والی و وارث ہیں، امام ہی مدد کرنے والے ہیں. جب پہنچے امام کے پاس اور امام سے سلام دعا ہوا، اور اس کے بعد کہ مولا آپ کی زیارت کے لیے، تو مولا نے ایک ہی جملہ فرمایا تھا علی ابن مہزیار سے کہ علی ابن مہزیار، 3 چیزیں تمہاری ایسی تھیں جو میری اور تمہاری ملاقات میں رکاوٹ بن رہی تھی. اللہ اکبر. ہم اور آپ بھی پکارتے ہیں نا، اور تڑپتے ہیں، روتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں مولا آپ کی زیارت نہیں مل رہی، مولا آپ کی زیارت نہیں مل رہی. مولا کب؟ ہماری یہ آنکھیں جو سب کو دیکھ رہی ہیں، مولا آپ کو دیکھ پائیں گی. مولا ہم سب کی آواز سن رہے ہیں، مولا کب آپ کی آواز کو ہم سنیں گے. تو مولا نے فرمایا علی ابن مہزیار سے، 3 چیزیں تمہاری ایسی ہیں جو میری اور تمہاری ملاقات میں رکاوٹ بن رہی تھی. سب سے پہلی چیز جو مولا نے فرمائی وہ تھی طالب دنیا، کہ دنیا کی طلب کرنا، حب دنیا جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، کہ جو ہمارے زمانے کے امام سے ملاقات میں دوری کا سبب بن رہی ہے. دوسری چیز جو امام نے فرمائی کہ تم چھوٹوں پر رحم نہیں کرتے. اللہ اکبر. کہ چھوٹوں پر رحم کرنا ہے، محبت و شفقت کرنی ہے. اور تیسری چیز جو امام نے فرمائی وہ ہے قطع رحمی. قطع رحمی کرنا، رشتہ داروں سے تعلق کو ختم کر دینا، جس کے لیے ہم نے پچھلے درس میں بھی، جب ہمارا سکرات موت کا چل رہا تھا جانکنی کا، اس میں بھی میں نے اس چیز کو بیان کیا تھا کہ قطع رحمی سے کس طرح سکرات موت میں اس وقت ہمیں اذیت اٹھانی پڑے گی، تکلیف. اور یہ جو قطع رحمی ہے، اس سے جو ہے ہمارا رزق بھی ختم ہو رہا ہے اور عمر بھی گھٹ رہی ہے. کہ جس طرح میں نے بیان کیا تھا منڈے کو ہی آپ کے سامنے، کہ کس طرح سے اگر 33 ایئرز عمر ہے، علماء کہتے ہیں، تو وہ 30 سال ہماری صرف قطع رحمی کی وجہ سے ہماری عمر کے گھٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور فقط 3 سال کی عمر ملتی ہے. یہ صرف قطع رحمی کا نقصان ہے. اللہ اکبر. تو امام نے کیا فرمایا؟ یہ 3 چیزیں ہیں. تو اگر آج ہم اور آپ امام کی ملاقات چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دعائے ندبہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، کہ ندبہ کو اس طریقے سے کہ حقیقتاً جب اس جملے پہ پہنچیں گے ہم، جب تیسرا اور آخری حصہ کہ ہم امام کو پکار رہے ہیں، تو اس حصے میں پہنچ کر ہمیں یہ کیفیت پیدا کرنی ہے بالکل خضوع و خشوع کے ساتھ. اور دیکھیں علماء بیان کرتے ہیں جب بھی دعائے ندبہ پڑھی جاتی ہے
تو امام ضرور تشریف لاتے ہیں، چاہے اکیلا بیٹھ کر مومن پڑھ رہا ہو یا اجتماعی پڑھی جا رہی ہو. تو اس طرح سے اپنے گھروں میں ہمیں اسے شروع کرنا چاہیے اس طرح سے. اور جن گھروں میں مشہد کا جیسے میں نے واقعہ بیان کیا کہ مشہد میں جب یہ دعائے ندبہ پڑھی جا رہی تھی تو لوگوں نے اس شخص کے گھر میں امام کو آتے جاتے دیکھا، پھر لوگ بیدار ہوئے اور سب نے اس کو پڑھنا شروع کی. سوچئے دعائے ندبہ امام زمانہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. میں سوال کو دہرا دوں اور پھر اس کے بعد ایک دعا اور آپ تک پہنچانی ہے. اس کو بھی کسی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی بلا ہو، اس وقت پر گھبرانا نہیں ہے، بلکہ کس طرح سے. پہلے میں سوال بیان کر دوں کہ نیک لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے والوں کو مولا کائنات نے، حضرت علی نے کیا کہا ہے. یہ انشاءاللہ کہ وہ شخص کیسا ہے تھوڑا سا ہنٹ بھی دے دوں اس کا میں. اور اس کے بعد جو میں دعا بتانے جا رہی ہوں، کسی بھی پریشانی میں، کوئی بھی مصیبت میں گرفتار ہو جائے. کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے خدا نخواستہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے اور مصیبت آتی ہے، اس وقت پر ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز، ہم اور آپ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی معرفت نہیں ہے. قرآن کو بھلے سے ایک آیت پڑھیں لیکن اس پر غور و فکر کریں، اس کے ترجمے کو پڑھ کر پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے. اور قرآن کی آیتوں میں جو سب سے طویل آیت ہے وہ ہے آیت الکرسی. سب سے طویل آیت کا نام ہی آیت الکرسی ہے. تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس آیت الکرسی کے اندر اسم اعظم ہے. اللہ اکبر. اس آیت الکرسی کے اندر اسم اعظم ہے اور اسے جو بھی کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے اسم اعظم کی برکت سے پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. تو بس دیکھیے جب بھی کوئی پریشانی آئے، امام حسین علیہ السلام سید الشہداء امام حسین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین، مولا حسین فرماتے ہیں کہ یہ بلائیں، یہ مصیبت، یہ پریشانی مومن کے لیے خدا کی طرف سے تحفہ ہوتی ہے. تو اب جب پریشانی آئی تو کیا کرنا ہے؟ خضوع و خشوع کے ساتھ باوضو ہو کر قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں. سب سے پہلے صدقہ نکالیں اور اس کے بعد چھٹے امام فرماتے ہیں آیت الکرسی. دیکھیں آیت الکرسی میں جیسے میں نے بیان کیا کہ اس میں اسم اعظم ہے. تو اب کرنا کیا ہے؟ صدقہ نکالا، باوضو ہو کر قبلہ رخ کھڑے ہوئے، پہلے سورہ الحمد کی تلاوت کی، پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کی، پھر سورہ قدر کی تلاوت کی اور پھر آیت الکرسی کی تلاوت کی. یہ چار چیزیں، سورہ الحمد، سورہ اخلاص، سورہ قدر اور آیت الکرسی، یہ چاروں چیزیں پڑھ کر خدا سے دعا مانگے. پروردگار عالم ان دعاؤں کی برکت سے، اسم اعظم کی برکت سے آپ کی حاجت کو فوراً قبول کر لے گا. اتنے بابرکت ہیں دعاؤں میں کہ ہمیں فوراً جو ہے محمد و آل محمد کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں پہنچ جانا چاہیے. جس طرح ہم اور آپ سنتے ہیں کہ آدم کی توبہ قبول ہوئی، نوح کی کشتی گرداب میں پھنسی تھی، نجات میں کیسے؟ سب محمد و پنجتن کے وسیلے سے، محمد و آل محمد کے وسیلے سے انبیاء نجات پاتے رہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے اور خدا سے دعا مانگنی ہے. فوراً ہماری چونکہ آج جمعے کا دن ہے تو اس حوالے سے یہ دعا آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں اور اپنی اس دعا کے نتیجے میں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور دیکھیے جس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں تو رسول یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پہلو نماز ختم کرنے کے بعد پہلو بدلنے سے پہلے آیت الکرسی کو پڑھ لے تو پروردگار عالم آسمان کے 7 دروازوں کو اس کے لیے کھول دیتا ہے اور اپنے لطف و کرم کی نظر اس پر ڈالتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کو صادقین کے اعمال کا ثواب، اجر و ثواب عطا کرتا ہے. اور فقط صادقین کے اعمال کا ثواب نہیں عطا کرتا انبیاء کے، بلکہ اس کو شکر کرنے والا دل عطا کر دیتا ہے. جو نماز ختم کرتے ہی پہلو بدلنے سے پہلے آیت الکرسی کو پڑھ لے. کس ٹائم پہ؟ جب آپ نے نماز کو ختم کیا، تسبیح اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اسی اسنا میں آیت الکرسی پڑھ لی. پروردگار عالم صادقین اور انبیاء کے اجر و ثواب کا، ان اعمال کا ثواب عطا کرے گا اور دل وہ عطا کرے گا جو خدا کا شکر ادا کرنے والا ہو. اور جو دعا مانگی جائے گی وہ دعا آپ کی قبول ہو جائے گی. اور
اس میں جب وہ مرے گا تو اس میں اور جنت میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہ جائے گا. یہ دعاؤں کی برکت ہے کہ جب مریں گے ہم تو ہم میں اور جنت میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہے گا. اور ہمارے 5ویں امام یہ فرماتے ہیں کہ جو سونے سے پہلے اس کو پڑھ لے پروردگار عالم اس کو اور اس کے اطراف میں جو اس کے پڑوسی ہیں ان سب وہ جو سب خدا کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. اور فقط یہی نہیں، امام معصوم یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر آپ نے حفاظت کی نیت سے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ دی تو پروردگار عالم فوراً ایک فرشتے کو اس پر مقرر کر دیتا ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو. اور اگر آپ نے آیت الکرسی کسی کے اوپر 2 مرتبہ حفاظت کی نیت سے پڑھ دی تو امام فرماتے ہیں پروردگار عالم 2 فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو. 3 مرتبہ پڑھی تو 3 فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے فقط حفاظت کے لیے اپنے بندے کی. اس میں اعظم ہے آیت الکرسی میں. اور اگر آپ نے 5 مرتبہ آیت الکرسی کو کسی کے لیے حفاظت کے لیے کسی پر پڑھ دیا تو اب پروردگار عالم فرشتوں سے کہتا ہے کہ ہٹ جاؤ، اب اس بندے کو، یہ بندہ میری حفاظت میں آ گیا. سوچئے 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے پروردگار عالم محافظ ہو جاتا ہے اپنے بندے کا. تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا جب اگر خدا محافظ ہو جائے پھر کس چیز کا ڈر. جی جزاک اللہ. مجھے اس سے ایک اور بھی بات یاد آ رہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو یا تھوڑی میری اس باتیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی ایک دفعہ بات آئی تھی، اور انہوں نے جب کہا تھا کہ وہ کوئی خاص ایک عمل سیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ دین کچھ علم حاصل کیمیا کو حاصل کرنا، تو انہوں نے بھی ان کو یہی نصیحت کی تھی کہ آپ آیت الکرسی کا ورد رکھیے گا. ہاں، انہوں نے کچھ 5 چیزیں 5 چیزیں بتائی تھی کہ جس میں سب سے پہلے تزویہ فاطمہ زہرا پڑھیں. علم کیمیا کے جو استاد تھے آیت اللہ خمینی صاحب کے، انہوں نے کہا تھا کہ نماز کو ختم کرنے کے بعد تزویہ فاطمہ زہرا پڑھیں اور اس کو 4 معصومین کو ہدیہ کر دیں. اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں علی العظیم تک، اور جس میں یعنی خدا کی حمد و ثنا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ جب دیکھتی ہیں علی العظیم کے بعد اہل بیت کی تعریف بیان ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی علی العظیم تک پڑھیں. پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ جو ہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، 3 مرتبہ درود پڑھیں. درود کس طرح؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس طرح سے درود پڑھیں. اور پھر فرمایا تھا سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری حصہ اور تیسری پوری آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَل لَّهُ سے لے کر پوری شائن قدرہ تک یہ پوری آیت پڑھیں. اور کہتے ہیں کہ اتنے بلند مرتبے پر آیت اللہ خمینی جو انقلاب لائے، اتنے بلند مرتبے پر امام سے کلام کرتے تھے، امام کی زیارت نصیب ہوتی تھی، کس طرح سے کام کرتے تھے آیت اللہ خمینی، تو اتنے بلند مرتبے پر اس سے فائز ہوئے. تو کتنی مجرب ہیں یہ چیزیں. اور جس طرح میں نے بیان کیا کہ آیت الکرسی میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس میں اعظم موجود ہے، تو ہم اسے اگر اپنی زندگی کا طریقہ بنا لیں تو کیسے ممکن ہے کہ ہم جس طرح ہماری منڈے کے دن موت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے کہ ہم دنیا اور آخرت میں خدا نہ کرے ناکام نہ رہ جائیں. ایک اور چیز میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گی کہ میں نے منڈے کو یہ بیان کیا تھا کہ اب ہم برزخ کو بیان کریں گے، لیکن نہیں، ہمیں ابھی جو ہے جب ہمارا سکرات موت ختم ہوا تھا کہ اب ہماری جو ہے کیا کون سے اعمال تھے جو ہمیں دنیا میں انجام دینے ہیں جس سے ہم سکرات کی تکلیف سے بچ جائیں اور وہ جو حالت اعتذار ہے ہماری اس میں ہماری کیفیت آسانی سے ہو جائے. تو ان اعمال کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. انشاءاللہ منڈے کو اگر خدا نے توفیق دی تو اب ہم اس بات پر گفتگو کریں گے. میں نے اگلی چیزیں جو دیکھی وہ یہ ہے کہ کس طرح سے روح ہمارے جسم کو چھوڑے گی. وہ بھی بڑا انتہائی سخت مرحلہ ہوگا کہ جب ہماری روح جو ہے ہمارے جسم سے الگ ہو رہی ہوگی، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے مولا ہمارے پاس قبر میں آئیں گے. تو اہل بیت اطہار کا قبر میں آنا اور ہماری روح کا ہمارے جسم کو چھوڑنا، انشاءاللہ ہم منڈے کو اس بات پر ضرور گفتگو کریں گے. انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. اور آپ لوگوں کے ساتھ سوال بھی شیئر کیا گیا ہے، اور آج اگر آپ لوگ محسن نقوی کے کچھ اشعار بھی پڑھنا چاہیں تو شہید کی برسی کے حوالے سے بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. سوال کا جواب نہیں بھی آتا ہے، ایٹ لیسٹ کوئی شعر آتا ہے ان کا اہل بیت علیہ السلام سے ریلیٹڈ بھی، تو آپ لوگ وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ جو کہ ایک نصیحت کے حوالے سے ہے، کتاب کا نام ہے جی سچی کہانیاں، آیت اللہ مطہر
طاہری کی کتاب، اس میں سب سے پہلی جو چیز وہ بڑی اچھی ہے کہ اس میں ایک نصیحت کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ ہم بھی آپ کو بیٹھ کر یہاں پر نصیحتیں، اور خود کے لیے بھی، کل آپ کے لیے نہیں، کل بھی میں نے جیسے بات کی، وہ سب سے پہلی نصیحت ہمارے لیے اپنے لیے ہوتی ہے. تو یہ نصیحتوں کا سلسلہ تھا. تو یہاں پر ایک بڑا ہی اچھا اور ایک چھوٹا سا مختصر واقعہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، پھر انشاءاللہ سوال کی طرف بڑھتے ہیں. دوبارہ سے رپیٹ کریں گے ورنہ کچھ اشعار کی طرف بڑھیں گے، آپ کے ساتھ اشعار بھی شیئر کیے جائیں گے. ایک نصیحت کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ اللہم صل علی محمد وسلم وعلی محمد 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 وجل فرجان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور حاضر ہو کے کہتا ہے کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں. رسول خدا کے اصرار کے بعد، یعنی وہ بار بار کہتا ہے، اور رسول خدا اگر میں تمہیں نصیحت فرماؤں گا کروں گا تو اس ٹائم پر تم کیا اس پر عمل کرو گے؟ ایک دفعہ پوچھتے ہیں، پھر وہ شخص کہتا ہے جی ہاں میں ضرور اس پر عمل کرتا ہوں. اب دوسری دفعہ پھر اس کو متوجہ کراتے ہیں کہ کیا میں تم کو نصیحت کروں اور تم اس پر عمل کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ جی ہاں میں اس پر عمل کروں گا. تیسری دفعہ پھر آپ یہی سوال ریپیٹ کرتے ہیں، کیا تمہیں میں نصیحت کروں، کیا تم اس پر عمل کرو گے؟ وہ شخص کہتا ہے جی ہاں میں اس پر عمل ضرور کروں گا. تو اب وہ اس کے بعد نصیحت اس کو فرماتے ہیں کہ کسی کام کے ارادے سے پہلے اس کے نتیجے یعنی اس کے انجام کے بارے میں غور و فکر کر لیا کرو، اور اگر اس کا انجام خیر ہو تو اس عمل کو سر انجام دو، یعنی اس کام کو کرو، اور اگر اس کا جو انجام ہے وہ خیر نہ ہو اس عمل کو انجام نہ دو. یہ چھوٹی سی بات مختصر سی بات، مگر اس میں اس قدر گہرائی، جب میں اس کو بعد میں بیٹھ کر سوچتی رہی اس کے بارے میں، سوچا کہ واقعتاً اگر انسان کو یہ ایک لمحے کا فکر جو ہے اگر وہ اس پر کر لے کہ اگر میں ایسا کوئی گناہ یا ایسی کوئی محفل میں جا رہی ہوں جس کے اثرات مجھ پر ہونے والے ہیں، کوئی میوزک ہے اگر میں سنوں گی دنیا میں اس کی لذت لوں گی، اس کا آخرت میں انجام کیا ہونے والا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مثال میرے ذہنوں میں آ رہی تھی، اس ٹائم پر میرے ذہن میں آ رہی تھی. تو اس کے بارے میں ایک نصیحت کے بارے میں کہ اگر انسان اس کا جو ہونے والا رزلٹ ہے کہ اگر یہ میں بات کروں گا، کسی کی غیبت کروں گی یا کسی کے بارے میں ایسی کوئی بات کروں گی تو جو اس کے لیے نقصان کا باعث بنے گی، وہ وقتی طور پر اس کو نقصان پہنچ جائے گا یا اس کے لیے کچھ ہو جائے گا، مگر اس کے لیے میرے لیے آخرت میں کیا ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد. بہت ساری میں نے کہا نا اس سے ریلیٹڈ باتیں نکلتی آئیں گی جو کہ ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنا ہے. یہ صرف اور صرف نصیحتی پروگرام نہیں ہے، یا اس میں صرف اور صرف ڈرایا نہیں جا رہا، بلکہ ہم لوگ جو ابھی ہماری سسٹر نے بھی آپ سے بات کی ہے کہ ہم آخرت کے بارے میں جو گفتگو کر رہے ہیں تاکہ ہم اس مادی دنیا سے، اس جو دنیا کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے، اس سے علیحدہ ہو کر سوچیں. اس لیے نصیحتیں ہیں جو ہماری واقعتاً آخری منزلیں ہیں اس کے بارے میں بھی غور و فکر کریں. یہ ہم لوگ صرف مال دنیا کمانے کے لیے اپنی پوری زندگی نہ غرق کر دیں بلکہ کچھ مال آخرت کے لیے بھی اسباب پیدا کریں. تو ہو سکتا ہے یہ ہمارا چینل اور دیکھیے ہاں، اور انشاءاللہ ضرور فرق آئے گا، کیونکہ ہمارے لیے بھی اور جتنے ہمیں سننے والے دیکھنے والے ہیں کہ یہ جو ہم نے ذکر موت اٹھایا ہے، یہ دیکھیں یہ ہے تو مشکل ترین، لیکن ہم سب کی اصلاح کے لیے کس قدر ضروری ہے. اور یقین جانیے جب یہ چلتا رہے گا اور جب یہ چلے گا اور کافی عرصہ اس میں گزرے گا تو میں اور آپ ہم سب دیکھیں گے کہ یقینی طور پر ہم سب میں ایک نمایاں تبدیلی ہمیں محسوس ہوگی. انشاءاللہ. ہمارے پاس کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم کرن. وعلیکم السلام سسٹر سریا. جی وعلیکم السلام. علیکم کیسے السلام. آپ لوگ؟ الحمدللہ سن رہی تھی الحمدللہ آپ کی دعائیں. وہ سوال جیسے ہی کرتے اسی وقت بفرنگ ہو جاتی، تب بھی سمجھ نہیں آ رہا، پھر بفرنگ. اوہو اچھا چلو ٹھیک ہے، دوبارہ سے سوال کر دیتے ہیں آپ سے. ٹھیک ہے آپ سوال ریپیٹ کیجیے گا پلیز. جی. نیک لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے والوں کو حضرت علی نے کیا کہا ہے؟ نیک لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے والے کو حضرت علی نے کیا کہا ہے؟ نہیں ہوتے جی مومنین بول رہی ہیں سوال کر. مومن تو سبھی ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ نے گیس کر لیا. اب آپ کوئی شعر سنا دیں مجھے اس طرح کرے کوئی. شعر سنا دیتے تو آپ اس کا جواب بعد میں بتائیں گے. جی بالکل، ابھی آپ کو دوبارہ آپ ٹی وی سے سنیے گا پھر. واقعی نقصی صاحب کی نا آج شہادت کا دن ہے نا، شہید کیا تھا پہلے تو ان کے دشمنوں کو شہید کرنے والوں کو خدا کی لعنت اور ان کے لمحے ان کے درجات بلند کرے. ان کے شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں کا ہے. تحش یہ خیال میرے دل کا چین ہے، تحش یہ خیال میرے دل کا چین ہے، موسم میری نجات کا ضامن حسین علیہ السلام ہے. سبحان اللہ. موسم میری نجات کا ضامن حسین علیہ السلام ہے. بے شک
واہ 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 واہ، کیا اور ذہنیت کے بارے میں آپ بتا رہی ہیں نا سسٹر، بہت اچھی بات ہے، اتنی اچھی کہ امام زمانہ کا ہے، ان کے گھر میں وہ ہو جاتا ہے. یہ کہ میں جا تو نہیں سکتی لیکن گھر میں اکیلی پڑھتی ہوں، تو حالانکہ میری جو ہے نا ایک دم کہتی تھی تم اکیلے پڑھتی ہوں یہ وہ. میں نے کہا نہیں بھائی جب جا نہیں پا رہا انسان گاڑی میں، تو ہمارے یہاں نا موٹر سائیکل گاڑیاں بسیں نہیں چلتی، اوکے 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 اوکے. تو میں گاڑی میں اکیلے بھی پڑھتے ہیں آپ لوگ، ہم لوگ گھر پہ بھی ٹی وی اکیلے پڑھ سکتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کوئی وہ تو نہیں ہوتا مطلب اکیلے پڑھ لینا، جلالی ہو جائے پھر بھی کچھ ہو جائے. وہ کہتے ہیں جلالی ہو جائے یا کچھ ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا، مولا آئے گا تو اور کیا چاہیے، مولا سے بڑھ کے کیا بات ہے. اور کیا. ہاں میں تو بہت سالوں 5-6 سال تو ہوگا کنٹینیو کرتی ہوں. ماشاء اللہ. اور عید بقرعید اور یاد جمعہ رکھا کرے سسٹر، آپ ہمیں ضرور سسٹر چلے آپ کے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس طرح ریگولر بیسس پہ ان چیزوں کو پڑھ سکیں. آپ کے بچے آج چھوٹے ہیں نا ماشاء اللہ بہت کام، اور پھر یہاں بھی آپ آتی ہیں اتنا بڑی ذمہ داری. خیر آپ جو اللہ توفیق دے گا تو ہر طرح سے آپ ٹائم نکالیں گے انشاءاللہ ضرور دے گا. ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے کہ جس چیز کی نیت کرتے چلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے راستے بھی آسان کر رہا ہے، اسباب بھی مہیا کر رہا ہے. یہ میری پریکٹیکل زندگی کے واقعتاً ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو خیر شیئر نہیں اس ٹائم پہ کر سکتی، مگر واقعتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں خود بخود وسعت دے دیتا ہے کہ وہ کام ہو جاتا ہے، بس نیت ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ نیت میں منزل آسان، آپ ارادہ کر لیں گے ہر جگہ سے آپ کو اللہ نے ٹائم آپ کا ایڈجسٹ کر دے گا. بے شک بچوں کے لیے خاص جزاک اللہ. تھینک یو آپ لوگوں کے پیسے ساتھ میں اضافہ کرنا مقبول کرے جنہیں کے دن ہم سب کے لیے چاہے برادر صاحب تمام اور کل میں پروگرام میں بھی تھا تو مولانا صاحب کا آیا تھا، اتنا اچھا یہی ہے مولانا صاحب لندن سے آیا تھا. بالکل 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 اچھی چیز ہے ہمارے لیے، یہی یونٹی کا پیغام ہے. اگر ہمارے علماء اس طرح سے یونٹی کا پیغام دیں گے، آپ ایک چینل دوسرا چینل ایک ہی بات ہے کہ آپ اس کو دیکھیں یا اس کو دیکھیں، مگر الحمدللہ یہ چیزیں اچھی ہیں، اچھا ایک رخ ہے یہ بھی اس چیز کا. جزاک اللہ. تو آپ مجھے سوالوں کے جواب دینے کا اتنا زیادہ پسند ہے مجھے، اور یہ والا سوال میں شرمندگی ہو رہی ہے جزاک کے انشاءاللہ. اور ہر جواب دینے کی ظاہر اوروں کی بھی لائن ہے، سب کی ظاہر جی سب کو ہی دینا ہے نا. ہاں بالکل. چلو بہت لمبی ہو گئی بات، پھر انشاءاللہ خدا کی سنتی خدا اللہ. جزاک اللہ جی. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. کوئی بھی اس ٹائم پر ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے ہر سوال کا اس ٹائم پر جواب آتا ہے، کوئی بھی 100% پرفیکٹ نہیں. یہ کسی بھی قسم کا نام، آپ پلیز معذرت کے ساتھ آپ شرمندہ نہ ہوا کریں، کبھی ایسے ورڈ استعمال نہ کریں. علم دین کو حاصل کریں جس طرح سے بھی ملتا ہے، جس طرح طریقے سے بھی. یہ کوئی اس میں شرم کی بات نہیں ہے، ایج کا کوئی فیکٹر نہیں ہے کہ آپ لوگ بزرگ ہیں، آپ چھوٹی عمر کے نہیں ہیں، آپ اتنے بڑے ہو گئے آپ کو اتنے سے سوال کا جواب نہیں آیا. اگر کسی بزرگ سے ہم پوچھ لیں کہ آپ فروغ دین سناتے تو ان کو نہ آئے تو وہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہو سکتا ہے. آپ بعض اوقات انسان کے ذہن سے نکل جاتا ہے، یہ کوئی ایسی سلسلہ ہو سکتا ہے. تو پلیز 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 آپ لوگ اپنے آپ کو فیل نہ کیا کریں. بلکہ میں تو آپ لوگوں کو اس لیے انکریج کرتی ہوں، نہیں بھی آتا غلط آتا ہے تو ایٹ لیسٹ گیس ہی کر دیں. وہ گیس بھی انشاءاللہ آپ کے اور ہمارے علم میں اضافہ کرتا ہے. ایک ٹائم پیریڈ چھوٹا ہو جاتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سوال پوچھ سکتے ہیں. تو میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لمبی بات نہیں بھی کر سکتے مگر ایٹ لیسٹ سوال کا جواب ضرور دے دیا کریں. ایک اور جو آپ نے بھی شعر سنایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی آپ نے میری جان میں بڑا اچھا شعر سنایا. میں بھی آپ کو مولا عباس کے حوالے سے ایک شعر ضرور سناؤں گی انشاءاللہ. میں بس کالر ان کے سامنے کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بالکل آپ لائیو ہیں اس ٹائم پر. آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی فرمائیے. مجھے سوال تھے. سب سے پہلے آئی وڈ کامنٹ کہ جو ہوسٹ آئی فارگیٹ ہر نیم، کہ ان کا مائک بہت سلو ہے بیکاز ان کی آواز بہت دھیمی آتی ہے اینڈ دی ادر گیسٹ ان کا آواز از پریٹی گڈ. آئی ہوپ کہ اس کو give it seat to it. دوسرا the guest mentioned کہ آپ امید رکھیں دعا کرتے جائیں and Allah سنتا ہے, but it is really, really testing many a times to hold patience for that long. If one sinks into depression یا مایوسی, تو how to prevent that? سیکنڈلی انہوں نے بولا صدقہ دے, تو یہاں پر ویسٹ میں لائک امیڈیٹ صدقہ
निकालना, बिकॉज सारी सब सेट के सदका जब तक उनके हाथ में ना पहुंचे वो सदका माना नहीं जाता कि निकल गया. तो हाउ डू यू इंश्योर कि इमीडिएट सदका निकल सके? सही. मेरे ये 2 सवाल फिल वक्त मुझे याद है. ठीक. जज़ाकल्लाह फॉर द प्रोग्राम. थैंक यू. खुदा हाफिज. जज़ाकल्लाह जी, खुदा आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और कबूल फरमाए इंशाअल्लाह. और थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो कि आपको माइक का प्रॉब्लम है इस टाइम पर, और उम्मीद है कि आप लोगों को अब हमारी आवाज़ जो सी है वो बिल्कुल ठीक आ रही होगी. नाउमीदी के हवाले से, उम्मीद और ये तमाम चीज़ें और सदक़े के हवाले से भी इंशाअल्लाह सिस्टर से पूछते हैं हम लोग, और इसके बारे में वो मेंशन करेंगे इंशाअल्लाह. और उससे पहले मैं एक जो शेर हमारा रह गया था वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर इंशाअल्लाह सिस्टर साइमा अब्बास की तरफ हम आगे बढ़ते हैं. सीनों में जो अब्बास के कदमों की धमक है, सीनों में जो अब्बास के कदमों की धमक है, हैबत कई जर्रों की सरे अर्श तलक है. ये कह के गुजरता है गरजता हुआ बादल, ये कह के गुजरता है गरजता हुआ बादल, बिजली मेरे अब्बास के लहजे की कड़क है. तो बहुत ही खूबसूरत आशार हैं जो कि हम लोगों ने अभी तक, और हमारी मेरे ख्याल है ये खूबसूरत आशार हम अपनी पूरी जिंदगियों में पढ़ते रहते हैं, और उसका सवाब जो सा है वो ये तकरीबन एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि सदका जारिया, जो मुझे समझ आता है कि हम लोग जो भी नेक अमल करते हैं, कोई भी अच्छी बात बोलते हैं, वो चलती रहती है और उसका जो सवाब है वो उसमें शामिल होता रहता है. सिस्टर साइमा अब्बास से, ये हमारी बहन जो जी हैं, उन्होंने कहा कि सादिक साहब ने सदक़े के हवाले से भी कहा कि किस तरह से जितनी देर तक वो पहुंच ना जाए और किया ना जाए, उसके हवाले से भी रोशनी डालिएगा. और उम्मीद के हवाले से कि भी आप कंटिन्यूसली दुआएं करते रहें और एक अच्छे की उम्मीद रखें, उसके हवाले से भी आप प्लीज़ दोबारा से एक्सप्लेन करिए. देखिए, सदका अगर इस मुल्क में रहते हुए जो आपने ये सवाल किया, तो इस हिसाब से मैं ये बयान करूंगी कि इसके लिए उलमा ये बयान करते हैं कि आपको जो भी नजर आए, जिस तरह यहाँ पे भी बाहर नजर आते हैं, अक्सर हम गाड़ी में जा रहे होते हैं, तो ये सदका भी दिया जाता है, दिया जा सकता है. वैसे यहाँ पे जो सेंटर्स हैं, अगर आप यहाँ इधर बात कर लें, क्योंकि आपने जिस वक्त सदका निकाला और उस वक्त आपने पहुंचा दिया, तो वो सदका जिस तरह शब कदर की रातों के अंदर है और जिस तरह से और दिनों में जरूरी हो जाता है, वैसे तो छठे इमाम का कौल है सुबह भी निकालो और मगरिब पे भी. तो बेहतरीन ये है, जिस तरह मदरसतुल कायम से भी जो है बॉक्सेस मिलते हैं, कि इन लोगों ने मुजतहिद की इजाजत ली हुई है कि जिस वक्त हमने सदक़े के बॉक्स में पैसे डाले उसी वक्त वो कबूल हो गए. अब बहाल मजबूरी वहां तक पहुंचना, मुस्तहिक तक जाना और इस्तेमाल करना, वो सारी चीजें बारे दीगर हैं, लेकिन जिस वक्त हमने बॉक्स में पैसे डाल दिए तो वो कबूल हो गए. या आप यहाँ पे सेंटर में बात कर लीजिए या अपने वतन में कुछ ऐसा. लेकिन सदका जो मौला फरमाते हैं छठे इमाम कि नमाज फज्र और नमाज इशा के बाद 2 टाइम आपको सदका निकालना है. जो फजर पे निकाला था वो मगरिब तक बचा रहा है, जो मगरिब पे निकाला वो अगले दिन फजर तक बचा रहा है. तो सदक़े की आदत डालिए, सदका बहुत जरूरी है. तो नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग पूरा सदके पे भी करेंगे इंशाल्लाह. और इस तरह से कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसे हम देखें, सदका कोई ऐसी चीज नहीं है कि लोग इससे जो है ना इकारत करें या वो करें, बल्कि मासूमीन के यहाँ तक कौल मिलते हैं कि सदका अपने किसी एक प्याली चाय की प्याली किसी को सदका कर दी जाए, अपने पैसे अपने घर वालों को सदका दे दिया जाए, सदका वो भी है. एक्चुअली सदके के मामले में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी है, लोग बड़ी देखिए ना, चौथे इमाम और 5वें इमाम का जो हमें मिलती है कि मौला फकीर के हाथ में भी मुस्तहिक के हाथ में पैसे रखते थे और फिर उसे उठाते थे और फिर उसे चूम के आंखों से लगाते थे और कहते थे कि सोचो ये पैसे जो है ये खुदा के हाथ में रखे हैं मैंने. यानी आप दे किसको रहे हैं सदका, और किस लिए? जैसे पहली तारीख को है कि आप जिस तरह से सदका निकाल रहे हैं तो गोया आपने अपनी जान को या अपनी औलाद की जान को खुदा से खरीद लिया. कि जो चीज खरीद ली जाती है वो हमारी हो जाती है. उसमें इस तरह से आप कीजिए. बिल्कुल, उनका सवाल यही था कि अब ये सदका मुस्तहिकीन तक जाता नहीं इस टाइम पर. ये बहुत अच्छी बात आपने, लेकिन आपने जिस वक्त निकाला, नियत थी आपकी, उसके निकाल दिया. यहाँ पर जगह जगह सेंटर्स हैं, अगर सेंटर्स नहीं भी हैं तो आपके पास वलाई टीवी पे भी ये फैसिलिटी मौजूद है. आप लोग उनको कॉल करके वो सदके की नियत से वो पैसे उसी टाइम इंस्टेंट मनी आप लोगों की आपके यानी आपके हाथ से चलेगी. आप लोगों ने आपने भेज दी, अब वो कहाँ पर यूज होगा, वो तमाम चीजें, वो सारा सिलसिला वहां पर
اوپر چلا جائے گا. نا امیدی بے شک اپنے اندر کفر ہے. لیکن میں یہ کہوں گی کہ اس طرح سے باکسز وغیرہ جو ہوتے ہیں ان لوگوں نے مجتہد کی اجازت لی ہوئی ہوتی ہے, اس طرح سے رکھیں مسجدوں میں بھی, ہاں وہاں سے آپ لے آئیے, اپنے گھر میں رکھیں, 2 ٹائم صدقہ وہ نکالیے, نکالتے رہیں. اور یہ ہو سکتا ہے دیکھیں پریشانی کا علاج بھی مولانا نے یہی کہا, ہاں وہ اس کے کہ بیماری کا علاج صدقے سے کرو, پریشانیوں کو دور گھر سے بھگاؤ تو صدقے سے بھگاؤ, کہ صدقہ کیا چیز ہے کہ ہم خدا سے خرید لیتے ہیں, تو اپنے گناہوں کے لیے صدقہ نکالو. مطلب تمام چیزوں کا حل جو ہمیں نظر آتا ہے, کتنی اعمال تو کرنے ہیں, دعائیں بھی کرنی ہے, ساری چیزیں, لیکن صدقہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. دوسرا سوال جو ہماری سسٹر کا تھا, انہوں نے یہ سوال کیا کہ ڈپریشن ہو جاتا ہے, نا امیدی. تو دیکھیے سب سے پہلے ہم نے ابھی پچھلے پروگرامز میں یہ بھی بیان کیا, ہمیں خدا پہ سے حسن و ظن رکھنا ہے. دنیا تو دنیا, آخرت میں بھی, جب آخرت کی منزلیں شروع ہو رہی ہیں اس وقت بھی یہ حسن و ظن, یعنی اللہ سے اچھی امیدیں رکھیں. آپ سوچئے, آپ اگر مانگ رہی ہیں تو کس سے مانگ رہی ہیں؟ اس رب سے مانگ رہی ہیں جو دنیا اور آخرت کا مالک ہے. آپ کسی بادشاہ کے سامنے جائیں تو آپ اس سے کیا مانگیں گی؟ کیا ایک وقت کی روٹی مانگیں گی, یا لباس نہیں ہے تو لباس؟ آپ کسی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اس سے کیا چیز مانگیں گی؟ سب کچھ وہ عطا کر سکتا ہے. وہ رب ذوالجلال ہے جو ہمارا 70 ماؤں کی محبت سے چاہتا ہے. تو جب آپ مانگے تو اس یقین اور بھروسے کے ساتھ آپ کس خدا سے مانگ رہی ہیں اور کیا مانگ رہی ہیں, وہ سب کچھ عطا کرے گا. تو نا امیدی کو پہلے نکالیں اپنے دل سے اور یقین کی منزل پر فائز ہوں. خدا پر مکمل بھروسہ کرنا ہے. علماء بیان کرتے ہیں جس وقت آپ درود پڑھ کر اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی ہیں آخر میں دعا مانگنے کے بعد, تو اس یقین کے ساتھ کہ جو آپ نے مانگا ہے اس رب سے وہ آپ کی دعا قبول ہو گئی. تو تھوڑی دیر کے لیے دعا مانگنے سے پہلے اپنے حالات کو سوچتے ہوئے یہ سوچیں کہ آپ مانگ کس سے رہی ہیں. وہ رب ذوالجلال جو کہ دنیا اور آخرت کا مالک ہے, وہ بادشاہ کہ جس سے آپ, جس طرح سے ایک بچے کی بھی مثال میں نے انہی پروگرامز میں آپ کے سامنے دی تھی کہ اس نے اشرفی کی جب تھیلی دی تو کہا کہ میں یہ نہیں, اشرفیاں چند سکے ہاتھ پہ رکھے تو اس بچے نے کہا اس بادشاہ سے کہ میں یہ نہیں لوں گا. وہ بچہ کتنا سمجھدار تھا, کہا کیوں؟ کہا جب میں اپنی ماں سے کہوں گا کہ میری بادشاہ سے ملاقات ہوئی تھی نادر شاہ سے, تو میری ماں یقین نہیں کرے گی کہ اگر تم نادر شاہ سے ملے تھے بادشاہ سے تو وہ تمہیں اشرفیوں کی تھیلی دیتا, یہ چند سکے تھوڑی دیتا. تو اس بچے کی عقل سے سوچئے کہ جب ہم اس کے دربار میں جا کر مصلی پہ جب جاتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, تو کیا ہے, یہ خدا کا دسترخوان ہے, وہاں سے خدا کی ملاقات ہے. تو اس جگہ پہ پہنچ کر کیسے ممکن ہے یا خدا سے ہم جب بھی مانگے خدا ہماری حاجتوں کو قبول نہ کرے اور ہمیں کچھ عطا نہ کرے. بے شک, جی جزاک اللہ جی. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی قدر ہے کہ بے جہاں شک سے عطا ہوتا ہے, اور اس کے لیے وسیلے ظاہر ذات محمد و آل محمد ہیں. بے اس پہ شک بھی ایک اور شعر یاد ان کے ہے. وسیلے سے جائیں, جس طرح ہم نے ابھی بیان کیا تھا کہ ان کے وسیلے سے جائیں تو خدا کیسے رد کرے گا, انبیاء کو رد نہیں کیا. بے شک. اس پہ ایک اور شعر آیا جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی جی. ارشاد. یہ سانس صدقہ زہرا میں دی اس نے مجھے, یہ سانس صدقہ زہرا, کیونکہ صدقے کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے تو میں بھی یہ چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ذکر کیا جائے. یہ سانس صدقہ زہرا میں دی اس نے مجھے, درے بطول کے یہ لوح معرفت کا متن, وہ دے گا دل کو ابھی اور نعمتیں محسن, بنا میں عکس جمال رخ حسین و حسن. الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے, الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے, یہ دل کا نگر ہے کہیں وہ سینے کی فضا ہے. سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں, کلیوں کے کٹوروں میں تیرا نام لکھا ہے. سبحان اللہ. ثقلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ, عالم کا مقدر تیری ہاتھوں میں لکھا ہے. بے شک ان کے ہاتھوں سے جو عطا ہوگا, جو ہم ان کے در سے مانگیں گے, وہ ہمارا نصیب اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دے گا. امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے بھی کچھ اشعار, اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کی آخری منزلوں کی طرف بڑھیں گے, اور سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ وہ اس کو جواب دیں گی ہماری. امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے محسن نقوی کے کچھ اشعار جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. جب نصب ہوا دنیا میں کبھی عدل کا میزان, جب نصب ہوا دنیا میں کبھی عدل کا میزان, جب حق کے لیے خود سے پگھلنے لگے وجدان, جب جبر کی بارش ہو سکر سورہ رحمان, جب ظلم سے ٹکرائے کسی در کا انسان, ہونٹوں پہ پیغمبر کی دعا لے کر چلے گا, سجاد کی جرت کا عصا لے کر چلے گا.
سجاد کی آہٹ سے لرزتی رہی شاہی، سجاد کی آہٹ سے لرزتی رہی شاہی، سجاد کی آواز ہے باطل کی تباہی، سجاد ہے بے تیغ راہ حق کا سپاہی، سجاد ہے شبیر کی عظمت کی گواہی، سجاد کی ہیبت سے اجل ڈول رہی ہے، زنجیر کی ایک ایک کڑی بول رہی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے بہت سارے اشعار جو ہر ہستی کے حوالے سے یہاں پر اس کتاب میں موجود ہیں، مگر میری کوشش یہی ہے کہ ہم اس میں سے چند سلیکٹیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے لکھا، آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ اور بہت ساری ایسی شہادتوں کے حوالے سے، کیونکہ ابھی مجھے اس پروگرام میں ذکر بھی کرنا تھا، بہت ساری جگہوں پر جیسے نیو یارک میں ہے، ہیوسٹن میں ہے، پروٹیسٹ ابھی بھی شیخ نمر کے حوالے سے جاری ہیں۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اپنی کمیونٹی کے۔ ایون ولایت ٹی وی کے ہم لوگوں نے ٹکٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ جگہوں پر، مختلف جگہوں پر جو پروٹیسٹ آرگنائز کیے جا رہے ہیں، کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، مگر آپ لوگوں کو کوشش یہی کرنی ہے کہ اپنے پروٹیسٹ میں جہاں کہیں پہ بھی پاسبل ہو، آپ لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کریں۔ اور یہ ان کے اشعار جتنے بھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، وہ اندر ایک اور جوش اور جذبہ پیدا کرتے ہیں، اور یہ تمام جوش اور جذبہ ہمارا انشاءاللہ جو ہم وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اس کی راہ کی ہمواری کے لیے ہمارے کام آئیں گے انشاءاللہ۔ اب دوستوں میں صاحب کردار بنو، اس کے حوالے سے ایک بڑا اچھا پیغام محسن نقوی کا جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور پھر انشاءاللہ سوال کا جواب ہماری بہن دیں گی۔ رونق شاخ سردار بنو، رونق شاخ سردار بنو، وقت کے میسم تمار بنو، سبحان اللہ، لشکر ظلم سے لڑنے کے لیے دست مظلوم کے تلوار بنو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یونٹی کے ذریعے اپنے ان الفاظ کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں، ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں، پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، جس طرح سے بھی آواز اٹھا سکتے ہیں، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دست مظلوم کی تلوار بنو، صبر کے سر کو جھکانے کے لیے صبر سجاد کا معیار بنو، صبر سجاد کا معیار بنو، ہاتھ سے ہاتھ نہ چھٹنے پائے آہنی عزم کی دیوار بنو۔ جو یونٹی کا پیغام ہے وہ ہمیں بھی محسن نقوی کی شہادت سے پہلے بھی ہمیں جو پیغام ملے ہیں اور جو انہوں نے اپنی شاعری میں ہمیں دیے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ آہنی عزم کی دیوار بنو، تم سے زنداں بھی لرز جائیں گے، تم سے زنداں بھی لرز جائیں گے، جرت جذبہ مختار بنو، جرت جذبہ مختار بنو، سرخرو حشر میں ہونا ہے اگر دوستو صاحب کردار بنو، خود سرخرو حشر میں ہونا ہے اگر دوستو صاحب کردار بنو، توڑ دو بیت باطل کی صفوں کو، حر نظر آؤ جگر دار بنو، حر نظر آؤ جگر دار بنو۔ ہم اپنے اندر وہ جگر پیدا کریں، وہ جوش اور وہ جذبہ پیدا کریں تاکہ ہم باطل کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو کر مقابلہ کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں یہ حوصلہ عطا فرمائے، یہ یونٹی عطا فرمائے جس کے بارے میں ذکر کیا۔ میں چاہوں گی کہ سوال کا جواب دیا جائے کیونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ جلدی سے ساتھ گزر رہا ہے۔ اگر نمبر ابھی اسکرین پر موجود ہے، اب دوسرا سوال جلدی سے کرنا چاہیں، اگر ہماری بہن کو جواب آتا ہوگا تو وہ جلدی سے ضرور کال کریں گے۔ جی، سوال یہ تھا کہ نیک لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے کو حضرت علی نے کیا کہا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ تھا کہ وہ شخص خوش نصیب ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جو نیک لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے، مولا فرماتے ہیں وہ شخص خوش نصیب ہے۔ دوسرا سوال ہے بہت آسان سا، یقینی طور پر آپ ضرور جواب دے دیں گے کہ مومن کے ساتھ مصافحہ کرنے کا کیا ثواب ہے؟ مومن کے ساتھ مصافحہ کرنے کا کیا ثواب ہے، اس کے بارے میں اور کون سے امام نے یہ فرمایا؟ بہت آسان ہے، یقینی طور پر سب جانتے ہیں اس کا جواب بھی، تو ہمیں امید ہے کہ جلدی اس کا جواب آ جائے گا۔ بالکل، کہ نیک لوگوں کے ساتھ، یعنی جس طرح ہم نے جاکنی کے عالم میں بھی اس چیپٹر میں یہ چیز کو بیان کیا تھا کہ ہمارے اگر ہم جیسے بھی دوست بنائیں گے، جس وقت ہمارے اوپر سکرات کی یہ کیفیت ہوگی، یہ دوست جو ہیں ہمارے مجسم ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، یعنی ہمارے سامنے مجسم شکل میں کھڑے کر دیے جائیں گے۔ تو اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں
جو نیک اور اپنا کیا کہتے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ میل جول رکھے گا تو وہ شخص خوش نصیب ہوگا. جی اور تھوڑی سی گفتگو محسن نقوی شہید کے حوالے سے بھی کر لیتے ہیں. ظاہر شہداء کا سلسلہ ان کے بہترین اشعار تھے, بہت بڑی ان کی خدمت ہے. ایک یاد ہے شاید آپ کو یا کسی کو بھی یاد ہو تو آپ لوگ کال کر کے بتا سکتے ہیں. ان کے شاید وہ کہتے ہیں کہ نیم جہاں پہ وہ لکھا جاتا ہے, شہیدوں کا نام لکھا جاتا ہے, وہ پلیٹ کے اوپر وہ لکھا ہوا ہے, محسن میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا, خود میں نے علی سے کہا یا علی, مطلب کچھ اس طرح کا ہے, مجھے ایگزیکٹلی اس کی ورڈنگ نہیں یاد آ رہی بالکل. تو وہ بھی بہت ہی خوبصورت کیا من کرنے کے لیے سوال. اور میں نے کتنی شاعری ایسی پڑھی ہے جس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے, جس میں خیبر کے بارے میں کبھی تذکرہ آ جاتا ہے, کبھی امام حسین علیہ السلام کا کربلا کے حوالے سے ذکر آیا. ان کو اشعار کی صورت میں جو قلم بند کیا گیا ہے وہ بہترین طریقہ انہوں نے استعمال کیا ہے. بہت سارے ایسے اشعار ہیں جو انشاءاللہ ہم کوشش کرتی ہوں کہ اور بھی اس کے حوالے سے آپ کے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ مولا حسین تیری مودت سے عہد ہے, اس عہد پر ہماری انا کو غرور ہے, ہم تیرے دشمنوں کو نہ بخشیں گے حشر تک, اور حشر میں بھی ان سے الجھنا ضرور ہے. تو یہ بھی بڑی ایک اچھی جو ہم لوگ کو لگی کہ واقعتاً ہمیں جو امام حسین علیہ السلام کے دشمن ہیں اور جو ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے اور جو ایک ان کا پورا سسٹم چل رہا ہے اس ٹائم پر, اس کے خلاف اپنے, مگر جو شہید نے یہ بات کی ہے کہ اپنے اندر صاحب کردار بنو, اپنے اندر جو یونٹی کا میسج دیا وہ میرے خیال ہمیں اس ٹائم پر اس وقت پر اس پر فوکس کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. یہ باتیں تو ظاہر ہے امام سے ریلیٹ کس طرح کریں گے, یہ ہمیں باتیں جو وقت کے امام کے حوالے سے ہیں, ہم لوگ اپنی علم کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, یہ تمام چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. ان کا ایک اپنا معیار, اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے جس کو ہمیں لے کر چلنا ہے. مگر جو حالات حاضر ہیں, جو دنیا میں ہو رہا ہے, جس طرح سے ہو رہا ہے, جس طرح سے ظلم اور بربریت کا دور چل رہا ہے, ایون شیخ زکزکی کے حوالے سے کون سی خبر ہے, کون سی میڈیا پر ایسی آئی جا رہی ہے, ان کی رہائی کے لیے ہم لوگ کیا کوششیں کر رہے ہیں. اسی طرح آیت اللہ نمر کی شہادت جو سی ہے اس کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہوتی ہیں. ہم صرف اسی پہ اکتفا نہیں کر سکتے کہ ہم لوگ آئے اور ہم لوگوں نے یہ گفتگو کی اور اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے. ہماری کوشش یہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ ہم لوگ اپنے حالات حاضرہ پر بھی نظر رکھیں کہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے ہو رہا ہے, ہم لوگ کو اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے. میں چاہوں گی کہ اس سوال کا جواب دے دیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم یہاں پر ختم ہو جائے گا اور مجھے دعا کی طرف بھی آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. مومن کے ساتھ مصافحہ کرنے کا کیا ثواب ہے؟ ہمارے چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم اجمعین, 1000 نیکیوں کے برابر. یعنی مومن کے ساتھ مصافحہ کرنے کا اجر و ثواب اتنا ہے 1000 نیکیوں کے برابر ہمارے مولا چھٹے امام نے فرمایا. بہت شکریہ, جزاک اللہ جی. انشاءاللہ ویورز کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کوئی لاسٹ پیغام ہمارے ویورز کو دینا چاہیں گی آپ؟ بس انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی, دعائے ندبہ کے حوالے سے ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ ندبہ کو جب بھی ہم اور آپ پڑھیں, جس طرح ہماری خواہر نے ابھی سوال کیا تھا کہ وہ اکیلے گھر میں بیٹھ کے پڑھتی ہیں, جانے نہیں پہنچ پاتی ہوں اجتماعی, تو میں نے یہ بھی بیان کیا ہے اسے چاہے ایک شخص بیٹھ کے گھر میں پڑھ رہا ہو یا اجتماعی طور پر پڑھی جا رہی ہو, امام اس دعا کی برکت سے ضرور آتے ہیں. پر اپنے اندر وہ حقیقی احساسات پیدا کریں, ان جملے پہ پہنچ کر اس قدر خضوع و خشوع کے ساتھ اس طرح سے کہ امام آپ کے سامنے تشریف لے آئے. یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم اپنے زمانے کے امام کی زیارت سے محروم ہیں. امام ہر وقت ہم سے باخبر رہتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں آج خصوصی طور پر میرے پوتے کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم اسے صحت تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا کرے. انشاءاللہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے امام سجاد کے صدقے میں صحت تندرستی عطا فرمائے, علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں شہزادے علی اصغر کے صدقے میں انشاءاللہ اس کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ. میں چاہوں گی کہ ایک اور جو گفتگو تھی منڈے کے حوالے سے تھوڑا سا پیغام آپ نے ابھی کہا, کیونکہ اس دن ہم لوگوں نے برزخ کے حوالے سے اناؤنس کیا تھا کہ ہم لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے, مگر ابھی ہم سٹل منڈے کو سکرات موت کے حوالے سے کہ جہاں کریں کہ اسی عالم کے بارے میں کہ وہ چیپٹر میں نے جب دیکھا تو اس کے بعد اگلا جو مرحلہ آ رہا ہے کہ ہم سب کے لیے دیکھیں بہت ضروری ہے کہ سکرات موت کے وقت جو ہے, اب ایک چیز اس میں یہ نظر آ رہی تھی کہ ہماری روح جو ہے جب ہمارے جسم سے علیحدہ ہو رہی ہوگی, وہ بھی ایک
بڑا دیکھیں چاہیں تو ہم اس کو ختم کر دیں، لیکن خود اگر ہم لوگ اس طرح سلسلہ وار آگے چلیں گے نا تو یقین جانیے میں بھی اور آپ بھی، ہم سب اپنے اندر ایک نمایاں اور بہت اچھی تبدیلی کو محسوس کریں گے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے معصومین کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت موت کو یاد کرو، موت کی تمنا نہیں کرو، موت کو یاد کرو. تو ہم جس طرح میں نے کہا تھا کہ وہ وقت جب ایسا آ جائے گا کہ ہم خود نماز پڑھنے کھڑے نہیں ہوں گے، ہماری نماز پڑھی جائے گی، ہم خود تیار نہیں ہوں گے، ہمیں تیار کیا جائے گا. تو بس اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. تو یقینی طور پر اس چینل کے تھرو اور ہماری خواہش کہ خدا انہیں اجر عظیم دے کہ ہم اور آپ ہم سب اس سے مستفید ہو رہے ہیں. جزاک اللہ جی، خدا آپ کی توفیق فرمائے اور قبول فرمائے، جس طرح آپ اپنی پورے ٹائم بزی ٹائم میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالتے ہیں. ویورز، آج کا بھی پروگرام یہ ختم ہوا اور جمعے کا یہ سلسلہ بھی یعنی پورا ویک گزر گیا اور ہم آپ کے ساتھ اسی طرح گفتگو کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنی بھی ہم نے عبادت کی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح طریقے سے علم دین کو حاصل کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں انشاءاللہ. آج کے اس پروگرام میں کیونکہ زیادہ تر ریکویسٹ سائمہ عباس صاحبہ سے کرتی ہوں، مگر آج کے اس پروگرام میں ہم دعا پڑھیں گے وہی جو ہم ہر پروگرام میں پڑھتے ہیں، کیونکہ آج خاص طور پر محسن نقوی کی شہادت کا دن بھی ہے تو میں یہ دعا ہر پروگرام میں پڑھتی ہوں. میں چاہوں گی کہ آج یہی دعا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے اور کوشش کروں گی کہ پورے کلمات جو انہوں نے دعا کے ایگزیکٹ لکھے ہوئے ہیں وہ پڑھوں، مگر اگر نہیں بھی پڑھ سکی تو کچھ اس میں سے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ولائی ٹی وی کی پوری ٹیم کو، اسپیشلی مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب کو، بردر عاصم کو، بردر بابر کو، بردر محمد علی جعفری کو، بردر علی جعفری کو، بردر عامر کو، بردر سید حسن کو، برہان نقوی کو، سسٹر ہما کو، سسٹر انتلیب کو، جتنی ہماری گیسٹ یہاں پر تشریف لاتی ہیں ان کو، اور ہمارے چھوٹے ننے علی کو، اور جو بھی ہماری ویورز اپنے اپنے گھروں میں ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں ان سب کو، اور جو لوگ کالز کرتے ہیں ان کو، جو کال نہیں بھی کرتے اپنے اپنے گھروں میں ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں ان کو، اور خصوصیت کے ساتھ جمعے کا دن ہے ان سب کو اپنی دعا میں ہم شامل کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم. اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. کمسن کو ملے ولولائے اون محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر سج کر دے. ماں کو سکھا ثانیہ زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے. پابند رسن زینب و کلثوم کا صدقہ، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے. جو مائیں بھی روتی ہیں بیاد علی اصغر، ان ماؤں کی آغوش کو اولاد سے بھر دے. جو حق کے طرف دار ہوں وہ ہاتھ عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے. قسمت کو فقط خاک شفا بخش دے مولا، میں یہ نہیں کہتا مجھے لالو گوہر دے. آنکھوں کو دکھا روضہ مظلوم کا منظر، قدموں کو نجف تک بھی کبھی اذن سفر دے. آنکھوں کو دکھا روضہ مظلوم کا منظر، قدموں کو نجف تک بھی کبھی اذن سفر دے. جو چادر زینب کی عزادار ہیں مولا، محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے. غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. کب تک رہوں دنیا میں یتیموں کی طرح میں، وارث میرا پردے میں ہے ظاہر اسے کر دے. منظور ہے خوابوں میں ہی آقا کی زیارت، پرواز کی خواہش ہے نہ جبریل کے پردے. جس در کے سوالی ہیں فرشتے بھی بشر بھی، آوارہ منزل ہوں مجھے بھی وہی در دے. جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو کٹ کے بھی نہ اونچا ہی نظر آئے وہ سر دے. خیرات در شاہ نجف چاہیے مجھ کو، خیرات در شاہ نجف چاہیے مجھ کو، سلمان و ابو ذر کی طرح کوئی ہنر دے. صحراؤں میں عابد کی مسافت کے صلے میں، بھٹکے ہوئے راہور کو ثمردار شجر دے. سر پر ہو صدا پرچم عباس کا سایہ، محسن کی دعا ختم ہے اب اس کو اثر دے. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم. اللہ سبحانہ تعالیٰ شہید کے درجات کو بلند فرمائے اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے اور آپ کی منزلوں کو آسان کرے، اور ان کی درجات منزلوں بلند. کو الہی آمین. جزاک اللہ. صلی علی ربنا تقبل منا محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل. جزاک اللہ. ویورز انشاءاللہ منڈے کو نئے پروگرامز کے بعد موت کا جو درس ہے اس کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. منڈے تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.